سب سے پہلا موضوع میرا ہونے والا جنازہ ہے، دوسرا موضوع میری قبر ہے، اور تیسرا موضوع جو ان دونوں موضوعات سے متعلق ہے وہ وقت ہے۔ اور ان کی موت ایسی بدقسمت موت تھی کہ نہ اس پر زمین روئی اور نہ آسمان نے آنسو بہائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کمیونٹی میں موجود ہوں گے، آپ لوگوں کی دعاؤں میں زندہ ہوں گے، آپ لوگوں کے کام آتے ہوں گے، آپ کسی ببل میں اور آئسولیشن میں بیٹھ کر اپنی دنیا میں مست، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ والی اگر آپ کی کیفیت ہوگی تو پھر آپ کا جنازہ بھی وہی لوگ پڑھ لیں گے، آئیں گے لوگ، مسجد میں بھی آئیں گے، لیکن کوئی آپ کو مس نہیں کرے گا۔ تو جب نیک بندہ مرتا ہے تو زمین والے اسے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جس جگہ انسان سجدہ کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، زمین کا وہ حصہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اس کو مس کرتا ہے۔ اب وہ برزخ میں میری روح ہے یا اس قبر میں میرا جسم ہے، اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال قیامت کے برپا ہونے تک میری روح اور میرا جسم، انہیں ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، انہیں دوستوں کی ضرورت ہوگی، انہیں آرام دہ بستر کی ضرورت ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو اس زندگی میں فکر کرنی ہے کہ میں اپنی قبر کے ساتھی اس زندگی میں ریکروٹ کر کے جاؤں۔ بعض اوقات ہم بچوں کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہی ہمارے خلاف گواہ بنیں گے کہ یہ بابا جو تھے نا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، انہوں نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا اللہ کی نافرمانی کر کے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی، اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بنائیں اور اس بینک اکاؤنٹ میں روزانہ کچھ ڈپازٹ کرائیں کہ یہ جو سجدہ کر رہا ہوں نا، یا اللہ میں یہ بڑے اخلاص سے میں سجدہ کر رہا ہوں، اسے قبر میں میرا ساتھی بنا دے۔ آج میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، یا اللہ ان 2 رکعت نفل کو میرے لیے قبر میں میرا ساتھی بنا دے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہوں، یا اللہ اس درود کو قبر میں میرے لیے آرام دہ بستر بنا دے۔ یعنی قبر کی فکر کرنا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کی بیٹی نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کا یہ شعر شاید میں نے کسی خطبے میں پہلے سنایا ہوگا: سوئیں گے حشر تک کہ سبکدوش ہو چکے، سوئیں گے حشر تک کہ سبکدوش ہو چکے، بارے امانت غم ہستی اتار کے۔ یعنی ہم پہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا جو ہمیں کام کرنا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب موت ان کے قریب آتی ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسے گلے لگاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قبر کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں آپ سے کہوں گا۔ ایک تو اچھی صحبت ان لوگوں کی جن سے مل کر آپ کو اللہ یاد رہے۔ یہ دیکھیں آج کی دنیا داری کی اتنی دنیا داری ہو گئی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں صرف دنیا داری کی گفتگو ہے، یہ گاڑی، یہ کار، یہ بینک بیلنس، یہ بچوں کی شادیاں، یعنی دنیا کو سجانے کے سارے انتظامات اور اسی سے متعلق گفتگو ہے۔ بہت کم محفلیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں بیٹھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، جہاں بیٹھ کر آپ کو یہ آئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ بھائی میرے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ جہاں آپ بیٹھیں گے آپ کو یہی احساس کمتری ہوگا کہ شاید مجھے تو کچھ نہیں ملا، ساری دنیا کو اللہ میاں نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ چوئی صاحب، ان صاحب کو میں نے یہ دیکھا، پوری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا۔ ان کے پاس وہ نوکری تھی پاکستان کے اندر کہ اگر وہ شخص چاہتا تو اربوں روپے کماتا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو سب آرڈینیٹ تھے انہوں نے لاکھوں روپیہ کمایا، جو ان کے سب آرڈینیٹ تھے۔ لیکن یہ صاحب تھے، عبد القیوم نام تھا ان کا، ان کے سارے بچوں کو بھی جانتا ہوں، بہت نیک بچے، لیکن ان کی بیوی کی گواہی ان کی موت پر، جب مرے تھے تو میرے خیال سے 80 سال کے ہوں گے، 80-85 سال سے کم عمر نہیں تھی ان کی جب انتقال ہوا ان کا، لیکن 80-85 سال پر مرنے والے شخص کی بیوی نے جب اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا تو وہ الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونجتے ہیں، یہ سال ہو گیا اس بات کو، اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے بڑی جلدی کی جانے کے اندر، اب میں کیا کروں گی، آپ تو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی یہ گواہی دے رہی ہے وہ بیوی کہ میں آپ کو مس کروں گی آپ کے جانے کے بعد، اس شوہر کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وجبت
وجبت وجبت کہ ان کے لیے جنت تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے. ہم لوگ سب ماشاء اللہ ویل آف لوگ ہیں. ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کو موقع ملا کرے نا, عمرے کے لیے جایا کریں. اگر آپ کو 4 دن کے لیے موقع ملتا ہے نا, بخدا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سفر میں حرم کے سامنے بیٹھ کے, حرم سے زیادہ اور خاموش تربیت ہے وہ. نہ آپ کوئی تقریر سن رہے ہیں, نہ آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں, آپ صرف حرم کے سامنے تہجد کے وقت فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں حرم کے سامنے بس. جب کبھی آپ کو موقع ملا کرے اپنے رزق میں اضافے کے لیے, اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنے رب سے اخلاص کے تعلق کے لیے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کیا کریں. میں تو دنیا دار لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل دنیا دار ہیں. ڈاکٹر عاصم ایک ہمارے مشیگن میں نیورو سرجن, مجھ سے کہنے لگے شاہد بھائی میں پوری دنیا گھوما ہوں لیکن بخدا ایک ہی جگہ ایسی ہے دنیا میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں لیکن میرا دل بار بار کرتا ہے کہ میں جاؤں. اب ان دونوں چیزوں کو لیے بہت اہم چیز ہے وقت. دیکھیں میرے اور آپ کے سانس جو ہے نا گنے ہوئے ہیں. ابھی میں نے ایک سانس لیا نا تو میرا ایک سانس اب کم ہو گیا میرے اکاؤنٹ میں سے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید وقت ٹھہرا ہوا ہے, وقت ٹھہرا ہوا نہیں ہے. وقت تو شیر کی طرح, طوفان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید دنیا اسی طرح چلتی رہے گی, یعنی میں اپنے گھر والوں کے درمیان روزانہ جاؤں گا, کھانا کھاؤں گا, روزانہ آرام سے سوؤں گا, صبح اٹھوں گا, جاب پہ جاؤں گا. دنیا ایسے نہیں چلتی رہے گی بھائی. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بے شمار چیزوں کے وعدے دیے جو آج کی اس ٹینجیبل دنیا میں میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ درود کا ثواب کیا ہے, یہ صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب کیا ہے, یہ سجدے میں اللہ کے سامنے رونے کا ثواب کیا ہے, اور ان ساری چیزوں کی قیمت کیا ہے. یہ آج میرے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو سمجھ میں آئے گی اس بادشاہ کی طرح اور اس بچے کی طرح کہ جب میرے اور آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اور پھر آپ کو افسوس ہوگا اس کاشتکار کی طرح. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ایمانداری کی بات ہے, چاہے آپ اللہ سے کتنا ہی تعارف کرا لیں اپنا, لیکن جس دن میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, ہم میں سے اکثر لوگ تو شاید حیرت سے ہی مر جائیں گے.